खैबर पख्तूनख्वा रीजन मर्दान और चारसदा पुलिस की तरफ से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के तमाम दोस्तों और भाइयों को यहाँ आमद पे खुशामदीद कहता हूँ और इंतहाई खुशी भी महसूस कर रहा हूँ कि आज आपको मैंने तकलीफ इसलिए दी है कि एक बहुत ही अहम इशू और मामले पे आपसे बात कर सकूं और आपके तवस्सुत से चारसदा और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को उस मामले के बारे में कुछ तफसीलात भी दे सकूं। आज से कुछ 2 हफ्ते पहले कह लें 23 तारीख की रात को एक बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या पेश आया था पुलिस स्टेशन मंदनी के इलाके में, जिसमें हमारे एक बहुत ही अजीज़ छोटे भाई, एक इंतहाई नफीस इंसान और एक इंतहाई ब्रिलियंट इंजीनियर, असिस्टेंट डायरेक्टर पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी डॉक्टर जुनैद अकबर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। खबर एक तरफ बहुत ज़्यादा अफसोसनाक थी, ज़ाती तौर पे मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, चारसदा पुलिस के लिए, और ज़ाहिर है ख़ानदान पे जो गुजरी है और जो अब तक गुजर रही है उसको मैं बहैसियत एक भाई और बाप और बेटे के बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर सकता हूँ। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जा अंसारी साहब ने इस बात का खुसूसी तौर पे नोटिस लिया और उन्होंने रीजनल पुलिस ऑफिसर मर्दान और मुझे हुक्म सादर फरमाया कि इस केस को हर कीमत पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है और आज के बाद ये चारसदा पुलिस के लिए न सिर्फ टॉप प्रायोरिटी होगी बल्कि एजेंडा पॉइंट नंबर 1 होना चाहिए आपके लिए और विद इन नो टाइम इसमें मुझे रिजल्ट चाहिए। चारसदा पुलिस ने इसको चैलेंज के तौर पे कबूल किया और फौरी तौर पे मेरी निगरानी में और एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन चारसदा सज्जाद खान की सरबराही में एक टीम हमने मुकर्रर की, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी जिसकी बराह रास्त निगरानी मोहम्मद इसहाक खान डीएसपी तंगी कर रहे थे और उनके साथ एसएचओ मंदनी और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेशन मंदनी और कुछ और अफसरान थे जिनको ये टास्क दिया गया। दिन रात मेहनत करने के बाद और जो भी वसाइल हमारे पास थे उसको पुरकार लाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 23 तारीख जुलाई की और आज का दिन तकरीबन 11 दिन में हमने इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कम से कम इस बात पे खुशी हो रही है कि हम मरकजी मुलजिम तक पहुंचे, उसको गिरफ्तार किया और जो केस बहुत ज़्यादा एक नाजुक मरहले में 4-5 दिन पहले पहुंच गया था, कोशिश कर रहे थे कि किसी ऐसे बेगुनाह को हम तकलीफ ना दें जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और चारसदा पुलिस की रवायत है। हमने कोशिश की कि सिर्फ उन लोगों को हाथ डाला जाए जिन्होंने
یہ کام کیا ہوا ہے. الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ پوری ٹیم پہ کہ انہوں نے مختلف ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا اور مرکزی ملزم کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ اس کے سہولت کار جو تھے ان کی بھی نشاندہی ہو گئی ہے. انشاءاللہ کچھ دنوں تک آپ کو خوشخبری دیں گے کہ سہولت کاروں کو بھی گرفتار کر کے قانون کے حوالے کر دیا گیا ہے. میں اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں. وہ یہ کہ جس رات وقوع ہوا تو ہمارے مرحوم مقتول بھائی کے بھائی جو تھے مجیب عالم صاحب، یہ ہمارا ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے غزبی، اس کا نام ہے. تو اس نے جمال آباد کا ہسپتال جو ہے ادھر آ کے اپنے مرحوم بھائی کی شناخت کی اور وہاں پہ انہوں نے رپورٹ کی کہ میرے بھائی جنید اکبر کو کسی نامعلوم بندے نے قتل کیا ہے. وہ یہ تھا کہ وہ اپنے سسر جناب جان محمد کے گھر آئے تھے عید کی مبارکباد دینے، اور ادھر انہوں نے کھانے پہ ان کو ٹھہرایا ہوا تھا. بدقسمتی سے ادھر کھانا کھاتے ہوئے اور گپ شپ لگاتے ہوئے کافی دیر ہو گئی اور تقریباً 11:30 بجے یا اس سے تھوڑا بعد وہ گھر سے نکلے اور اپنی گاڑی کی طرف جا رہے تھے اور ادھر ہی ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا. پولیس نے انیشلی نامعلوم ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کیا اور اسی وقت تفتیش شروع کر دی گئی. بلائنڈ کیس تھا، ایک بہت بڑا چیلنج تھا. تو ہم نے جو سب سے پہلا کام کیا، میں یہاں پہ ایس پی صاحب انویسٹیگیشن اور ڈی ایس پی صاحب تنگی کو خصوصی طور پہ داد اور مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو ہمارا ایک مزاج ہے، ہمارے معاشرے کا جو ایک رخ ہے، تو اس نبض پہ انہوں نے ہاتھ رکھا اور سب سے پہلے جو ہیومن انٹیلیجنس ہے وہاں سے انہوں نے کام شروع کیا. ہیومن انٹیلیجنس پہ کام جاری تھا. ساتھ ساتھ ہم ہر 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد اس معاملے پہ میٹنگ کرتے تھے اور ایک نئی جہت کی طرف جاتے تھے. تو جو ہیومن انٹیلیجنس کلیکشن والا کام تھا وہ تو جاری تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو مشکوک گھر تھے ان کی پروفائلنگ شروع کر دی. نارملی جہاں پہ وقوع ہوا ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ 3 یا 4 یا 5 گھروں کی پروفائلنگ کریں، لیکن اس کیس میں 40 سے زیادہ گھروں کی پروفائلنگ کی گئی ہے، جو میرے خیال میں ایک بہت ہی ہائی پروفائل کیس میں پولیس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. پھر جو گھروں کی پروفائلنگ ہوئی تو ہم نے مختلف ٹیمیں بنائیں اور انٹرویوز کا سلسلہ شروع کر دیا. میں انٹروگیشن کی بات نہیں کر رہا، میں انٹرویو کی بات کر رہا ہوں. تو ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس معاملے کو بہت احتیاط سے سنبھالیں اور کسی کو یہ شک نہ ہو کہ ہم کسی ایک خاص بندے پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، بلکہ انٹرویونگ کے لیے ایس پی صاحب انویسٹیگیشن اور ڈی ایس پی صاحب انویسٹیگیشن نے کلیئر کٹ احکامات جاری کیے تھے کہ کسی کو یہ اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بڑا سسپیکٹ ہے، کوئی چھوٹا سسپیکٹ ہے. ہر ایک کو ایک جیسا آپ نے انٹرویو کرنا ہے، بے شک سوالات کی نوعیت مختلف ہو. تو وہاں سے ہمیں کافی مدد ملی اور ہم کیس پہ فوکس کرنے میں کامیاب ہو گئے. اس کے بعد مرحلہ آیا سیلولر انویسٹیگیشن کا، جس کو ہم سی ڈی آر کا نام دیتے ہیں، جس کو ہم موبائل ٹریکنگ کا نام دیتے ہیں، جس کو ہم لوکیشن فائنڈ آؤٹ کرنے کا نام دیتے ہیں. تو اس پہ ہم نے کام شروع کیا اور ہم نے کنورج کر دیا ایک بڑے کینوس کو 10% پہ لے آئے 100% سے.
تو وہاں سے ہم نے لیڈز پہ کام کرنا شروع کر دیا. ہمارے پاس پہلے 3 یا 4 لیڈز تھی, اس کو بڑی باریک بینی سے دیکھا اور 3-4 دن تک ہماری ٹیم نے اس پہ دن رات کام کیا. میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ ہمارا ایک طریقہ ہے ایک معاملے کو ایک نقطے پہ کنورٹ کرنے کا. اس پہ جب ہم نے کام شروع کیا اور وہاں سے ہمیں نتائج آئے تو میرے خیال میں ہمارا جو اتنا بڑا کینوس تھا وہ ہم نے ایک موبائل جیسے کینوس پہ لا کے فوکس کر دیا. اور جہاں پہ فوکس کیا ادھر ہماری ایک ٹیکنیکل ٹیم ہے پشاور میں اور باقی ضلعوں میں, ان کو ہم نے بلایا اور ان سے ہم نے رہنمائی حاصل کی, گائیڈنس دی, اور ان کا بھی میں یہاں پہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ آپ کو اگر آج نہیں تو کل میں آپ کو یہ خوشخبری دینے کی پوزیشن میں ہوں گا کہ اس افسر کو یا اس جو ہمارے ورکر ہیں, ہماری ٹیم کا ایک بہت اہم ورکر ہے, اس کو بھی میں ریوارڈ دوں گا انشاءاللہ, اور اس کو ریکمینڈ کروں گا اپنے آر پی او صاحب مردان کو اور آئی جی صاحب خیبر پختونخوا کو کہ ان کو بھی پراپرلی ریوارڈ کریں. اور ہم نے مرکزی ملزم محب شاہ ولد سنوبر شاہ, یہ کاگان کلی کا رہنے والا ہے, مندنی کے علاقے میں, اس کو ہم نے گرفتار کیا. اس کو جب ہم نے پراپرلی انٹروگیٹ کیا تو وہ ساری باتیں تقریباً مان گیا, اور ہم نے جو ایک خاکہ بنایا ہوا تھا اس خاکے میں جو رنگ بھرا گیا ہے وہ ہم نے خود نہیں بھرا, اس کی نشاندہی پہ یہ سارا رنگ ہم نے بھرا ہے اور ایک اچھی تصویر سامنے آئی ہے. مجھے فخر ہے اپنی ٹیم پہ, ایک دفعہ پھر میں کہتا ہوں کہ اتنے کم عرصے میں اتنا چیلنجنگ ٹاسک انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میری جتنی بھی ٹیم ہے ان کو آئی جی صاحب خیبر پختونخوا, آر پی او صاحب مردان اور چارسدہ پولیس کی طرف سے توصیفی اسناد اور مناسب نقد انعام دوں گا انشاءاللہ. اس سلسلے میں جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ریکوری کے حوالے سے یا نشاندہی کے حوالے سے یا جو کڑیاں ملانی ہوتی ہیں ایک کیس کو کامیاب کرنے کے لیے یا ایک کیس کو فٹ جگہ پہ لے جانے کے لیے, وہ ساری کڑیاں الحمدللہ آج ہمیں مل گئی ہیں. اسی لیے آج آپ کو ہم نے تکلیف دی ہے کہ آپ آئیں, آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چارسدہ کی پرنٹ, الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پلس یہاں کے جو لوکل اخبارات ہیں یا جو لوکل ہمارے ریڈیو سٹیشنز ہیں, ان کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری بروقت رہنمائی کی ہے اور ہر موڑ پہ ہمیں سپورٹ کیا گیا ہے کہ ہم اس کیس کی تہہ تک پہنچیں. یہ پہلا موقع ہے جہاں پہ اتنی ذمہ داری کا مظاہرہ ہماری میڈیا نے کیا ہوا ہے کہ ہمیں اپنے کام تک پہنچتے ہوئے اتنی سی بھی تکلیف نہیں ہوئی. حالانکہ جب ہر ایک انسان اپنی دانست کے مطابق کوئی تجزیہ کرنا چاہتا ہے یا کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اس میں غلطی کی گنجائش زیادہ ہو جاتی ہے. ظاہر ہے آپ میں سے ہر ایک جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ایک صحافی کے علاوہ ایک اوپینین لیڈر بھی ہے. تو جو اوپینین لیڈرز ہوتے ہیں وہ پھر اوپینین بناتے ہیں, اپنی رائے دیتے ہیں. جب وہ اپنی رائے دیتے ہیں وہ رائے ان کی مقدم ہوتی ہے اور ایک مقدم رائے کو آپ صرف نظر نہیں کر سکتے, اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ایک لمحے کے لیے آپ کو ضرور سوچنا ہوتا ہے کہ آپ شاید یہاں سے مجھے کوئی لیڈ ملے. آپ یقین کریں مجھے ڈفرینٹ نمبر سے ایسی چیزیں بھیجی گئی ہیں جو ہمیں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوئی اس کیس کی تہہ تک پہنچتے ہوئے. اس کا بھی ان گمنام سپاہیوں کا بھی میں بہت زیادہ مشکور ہوں. مجھے نہیں جانتا ان کو کہ وہ کون تھے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ کو میں
रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि उसमें जो हमारी मदद की गई है, जो हमें सपोर्ट दी गई है, जो हमें लीड्स मिली हैं, उसमें न सिर्फ चरसद्दा के गयूर मर्द शामिल हैं, बल्कि हमारी बहादुर बहनें भी शामिल हैं। उन्होंने भी हमें मुख्तलिफ मौक़ों पर सपोर्ट किया है और हमें टिप्स दी हैं, इंफॉर्मेशन दी है। ये वो जज्बा होता है जिसके तहत एक पुलिस फोर्स काम करती है और उनका दिल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि हम एक ऐसे मामले पे काम कर रहे हैं, एक ऐसे मामले में आगे जाना चाहते हैं जहां पे हमें कामयाबी हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके ताउन से हमें कामयाबी नसीब हुई है। हमने मेन मुलजिम को पकड़ लिया है, सारी रिक्वायरमेंट्स हमने पूरी कर ली हैं। और ये भी आपको बताना चाहूँ कि हमारे मरहूम इंजीनियर जुनैद अकबर साहब के भाई जो हैं, जो कंप्लेनेंट थे मुजीब आलम साहब, वो हमारे साथ स्टेज पे मौजूद हैं। मैं आपकी तशरीफ आवरी का भी, आपके टाइम का भी, इस गर्मी में इतनी तकलीफ करने का मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। चरसद्दा पुलिस आपके साथ वादा करती है कि इस केस की तरह हर केस में आपको प्रोग्रेस करके देंगे। आपसे ये दरख्वास्त है कि जिस तरह इस केस में आपने हमारे साथ ताउन किया है, हमें सपोर्ट किया है, हमें इंफॉर्मेशन मिली है, इसी तरह बाकी मामलात में भी सब चीज़ों को बलाए ताक रखते, जो भी वो हैं स्टैक्स हैं आपके, बलाए ताक रख के चरसद्दा के अमन के लिए मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा सामने आएंगे। जिस तरह इस केस में हमारे साथ आपने ताउन किया है, इसी तरह ताउन जारी रखेंगे। मैं चरसद्दा पुलिस के कमांडर के तौर पे आपके साथ एक दफ़ा फिर वादा करता हूँ कि आपको एक पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग दे के दूंगा। आपका जो मिजाज है इलाके का, आपकी जो एक टेम्परामेंट है और आपकी एक जो तारीख है, उसके मुताबिक काम करेंगे इंशाल्लाह। एक दिन, एक महीना, साल, जितना भी यहाँ पे रिज़्क़ है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि चरसद्दा के तमाम अवाम को इज्जत मिले, उनके मसाइल हल हों और वो आराम से, चैन से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर, कैसे पता लग गया कि मरहूम जुनैद अकबर